تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سنعان ان کا نام تھا۔ وہ اپنی مریدوں کی جماعت کو لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا راستہ کچھ اس طرح تھا کہ پہلے مدینہ شریف پہ حاضر ہوں گے، پھر حج پہ جائیں گے۔ اس زمانے میں سفر جو ہے وہ پیدل ہوا کرتے تھے، اونٹ پہ ہوا کرتے تھے، خچر، گدھے، ان چیزوں میں سفر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت یہ گاڑی واڑی نہیں ہوتی تھی، ان چیزوں میں سفر ہوا کرتے تھے۔ تو اس اثناء میں سفر میں تھے، ایک مقام پر ایک بستی پر ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر وہ ٹہر گئے۔ بزرگ نے کہا کہ چلو 1-2 دن یہاں پر ٹہر جاتے ہیں، 1-2 دن آرام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا حج کا سفر شروع کر لیں گے۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1-2 دن اسی بستی میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگ کی ایک نصرانی عورت پر نظر پڑی، ایک عیسائی عورت پر نظر پڑ گئی، اور وہ اتنی خوبصورت تھی کہ یہ بزرگ دیکھتے ہوئے ہی فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ جا کر اس لڑکی سے بات کی اور کہا کہ بھائی میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عیسائی لڑکی نے کہا کہ بھائی میری کچھ شرطیں ہیں، اگر تم وہ شرطیں مان لیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری جو بھی شرطیں ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس عیسائی لڑکی نے 4 شرطیں رکھی، 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ تم شراب پیو گے۔ کیا کرو گے؟ شراب پیو گے۔ دوسرا، تم اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرو۔ کیا کرو بھائی؟ قرآن کی بے حرمتی۔ تیسرا، عیسائیت کا جو صلیب ہوتا ہے زنار، آپ نے دیکھا ہے نا عیسائی لوگ جو یہ کراٹس کا نشان ہوتا ہے، ایک تو تم اس کو گلے میں ڈالو گے، پہنو گے۔ چوتھی شرط یہ ہے، یہ میرے جو خنزیر ہے نا، اس کو تم چرانے کے لیے جنگل لے جایا کرو گے۔ یہ 4 شرطیں اس عورت نے بزرگ پر رکھ دی، اور اتنے اس کی محبت میں اندھے ہو گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ دنیا میں 2 ہی فتنے ہیں، 2، ایک ہے دولت اور دوسری کیا ہے؟ عورت۔ بڑے فتنے ہیں، یعنی اتنے بڑے بزرگ، ولی من الاولیاء، لیکن انہوں نے 4 شرطیں قبول کر دی ایک عورت کے لیے۔ شراب بھی پیتے تھے، اور وہ زنار جو ہے صلیب کا نشان وہ بھی گلے میں ڈالا، اور خنزیر بھی چرایا کرتے تھے۔ بہرحال جب مریدوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگ تو اس لڑکی پر عاشق ہو گیا ہے، تو مریدوں نے کہا کہ بھئی السلام علیکم، آج کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، ہم تو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ، میں یہی اس بستی میں رہوں گا۔ وہ مرید وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ بزرگ جو ہے یہ شراب بھی پیتے تھے اور خنزیر بھی چلاتے تھے، اور اسی طرح اس کی زندگی بسرنا شروع ہو گئی۔ اور یہ مرید جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو اس بزرگ کی بھی ایک بزرگ تھے، یعنی اس بزرگ کے ایک استاد تھے جو مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ یہ مرید وہاں ان کے پاس چلے گئے اور رو رو کے حال سنایا کہ ہمارے بزرگ کا تو اس طرح حال ہو چکا ہے، کسی لڑکے پر عاشق ہو چکے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے پیر کو کیوں چھوڑ کے آ گئے، اپنے بزرگ کو کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ اس نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم نے کون سے اپنے پیر سے وفاداری کی ہے؟ تم بھی وہاں پڑے رہتے، گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اس کو چھوڑ کے تم کیوں آ گئے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ چلو ابھی بھی ٹائم ہے، تم مدینہ پاک میں ہو، اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ پھر وہاں پر دعا مانگنا شروع کر دیا، رو رو کے دعا مانگتے رہے، رو رو کے دعا مانگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے دل میں ایک دم پلٹک آیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے شراب چھوڑی، وہ صلیب جو ہے اس کو گلے سے اتار دیا۔ اس عورت سے کہا کہ بھئی آج کے بعد میرا آپ کو کوئی تعلق نہیں، میں تو جا رہی ہوں یہاں سے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھئی مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے بھی کلمہ پڑھا لو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔